بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی کام سے بھیجا تو انہوں نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر میں جھانک لیا تو ایک عورت اندر غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص اس پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس دو نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہا ہے سے ملاقات ہو گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا چرواہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرانے لگا کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے گناہوں کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلیمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ رسالت میں لے چلو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ساتھ لے کر چلے، پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے بعد جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ ان کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کا گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چنٹیاں کاٹ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی خواہش ہو تو ضرور بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اس مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو علبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے پنجوں کے بل پر چل رہے تھے۔ تکفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔